السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اعتکاف کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور کن سارے کاموں میں ہمیں اپنا وقت گزارنا چاہیے اعتکاف کی حالت میں، انہی سب باتوں کے بارے میں آج ہم اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں، اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں دینا چاہیں تو وہ گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے وہ تعاون کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، اعتکاف کی حالت ایک ایسی حالت ہے جو کہ ہر لمحہ انسان کا نیکیوں میں لکھا جاتا ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں ہمیں کون سے کام کرنا چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اعتکاف کی حالت میں ہم کو سو کر گزار دینا چاہیے یا باتیں کر کے، یا کیسے گزارنا چاہیے اعتکاف ہمیں؟ ان تمام باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے اس مختصر سی ویڈیو میں۔ اس لیے برائے کرم اعتکاف کے دوران ان چند باتوں پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اعتکاف کی صحیح روح حاصل ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ دوران اعتکاف حتی الامکان اپنا وقت جو ہے وہ نوافل، تلاوت قرآن، ذکر اور درود و سلام اور مطالعہ کتب اسلامی اور سنتیں اور دعائیں وغیرہ سیکھنے میں گزاریں۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے مسجد میں پردہ لگانا اور اس میں بیٹھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ضرورتاً یکسوئی وغیرہ کے لیے پردہ لگائیں تو بھی کم سے کم جگہ گھیرے تاکہ نمازیوں کو اس سے پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ مسجد کو ہر قسم کی آلودگی اور گرد و غبار سے اس کو بچائیں۔ اسی طرح مسجد میں شور و غل اور ہنسی مذاق وغیرہ سے جتنا بھی مسجد میں فالتو کام ہوتے ہیں، خواہ وہ ہنسی مذاق ہو یا شور و غل ہو، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ اسی طرح آپ گھر سے سوئے مسجد چلے تو نیکیاں کمانے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا ڈھیر لگا کر پلٹے، لہٰذا خبردار مسجد میں ہرگز بلا ضرورت کوئی لفظ منہ سے نہ نکلے کہ مسجد میں دنیاوی بات 40 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح معتکفین بھائی جو ہمارے اعتکاف میں رہنے والے بھائی ہیں، معتکفین بھائیوں کو مسجد میں ضروری اشیاء، جو ضروری چیزیں ہیں وہ پہلے ہی مہیا کر لینی چاہیے تاکہ بعد میں کسی سے سوال کرنے کی کوئی حاجت ہی نہ رہے، اور ہر چیز دوسروں سے مانگتے رہنے کی عادت بھی اچھی نہیں۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو سوال سے اس قدر بچتے تھے کہ ان کا چابک بھی اگر گر جاتا تو گھوڑے پر بیٹھے ہونے کے باوجود وہ کسی کو اتنا تک نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ چابک ذرا اٹھا دینا، بلکہ خود گھوڑے سے اتر کر اس کو اٹھاتے تھے۔ کتنا پیارا عمل ہے۔ اسی طرح ہر انسان کو یہ اس طرح کے معاملات اعتکاف کی حالت میں تو کرنا ہی چاہیے کہ اپنا تمام سامان لے کر جائے، اور اعتکاف کے علاوہ بھی اپنے ہر کام، اپنے ہر معاملات خود سے ہی کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب کبھی تلاوت کرے، اعتکاف کی حالت میں جب بھی کبھی تلاوت کرے تو خیال رکھے کہ اگر کوئی دوسرا شخص بھی وہاں موجود ہے تو آواز اتنی آہستہ رکھے کہ اس کے کانوں تک آواز نہ پہنچے۔ اسی طرح ٹیپ ریکارڈ میں بیان، نعت شریف وغیرہ سنے تو آواز دھیمی رکھے کہ کسی کی عبادت یا نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ اگر آپ کی مسجد میں دیگر اسلامی بھائی بھی معتکف ہوں تو ان کے حقوق صحبت کا ہر طرح سے لحاظ رکھیں۔ جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع پر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل سے 2 مسواکیں کاٹی، ایک سیدھی تھی اور دوسری خم مڑی ہوئی تھی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی مسواک اپنے رفیق ساتھی کو مرحمت فرمائی اور خم والی اپنے پاس رکھ لی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سیدھی مسواک آپ ہی رکھ لیتے۔
فرمایا جو شخص کسی کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے بھی صحبت اختیار کرتا ہے قیامت کے روز اس صحبت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس صحبت کا حق ادا کیا یا ضائع کیا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں واضح اشارہ یہی ہے کہ حق صحبت سے مراد ایثار ہے، یعنی اچھی اور کام کی چیز دوسرے پر قربان کر دینی چاہیے۔ اسی طرح دیگر معتکفین کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی حتی الامکان سعی کرتے رہے اور اخلاص و ایثار کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ایثار کا ثواب بے شمار ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے۔ حضرات محترم، آپ جو کچھ دعائیں اور سنتیں چاہتے ہیں اور دوسرے یعنی آپ جو کچھ بھی دعائیں اور سنتیں چاہتے ہیں تو اسے دوسرے معتکفین کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں کہ ثواب لوٹنے کا ایسا سنہرا موقع بار بار نہیں ملتا۔ حضرات محترم، اسی طرح اعتکاف کے دوران کھانے پینے میں خوب احتیاط کریں، خصوصاً آلو چھولے اور دیگر چٹپٹے اسی طرح چٹخاروں سے بچیں۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ خود ہی آپ دیکھ لیں گے۔ اسی طرح ہو سکے تو بھوک سے کم کھائے پئیں، اس سے ہاضمہ بھی درست رہے گا اور بار بار استنجا خانے جانے سے بھی جان چھوٹے گی۔ اسی طرح احتلام کا بھی کم خطرہ رہے گا۔ اسی طرح نیند کا غلبہ بھی کم رہے گا۔ بھوک کے بے شمار فوائد اور فضائل ہیں، چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک تمام نیک اعمال کی سردار ہے۔ ایک اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت کم کھانے والے پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو بھوک میں مبتلا کیا تھا مگر اس نے میری رضا کے لیے کم کھایا۔ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، اس نے جتنے لقمے کم کھائے ہیں میں اسے ہر لقمے کے بدلے جنت میں ایک ایک درجہ عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اسی طرح اعتکاف کے دوران جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا مٹی کے برتن استعمال کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے تو فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح جتنا ہو سکے سادہ سا سادہ غذا و اشیاء استعمال کریں۔ اسی طرح مسجد کے فرش، دری یا چٹائی پر ہرگز نہ سوئے کہ پسینے کی بدبو اور سر کے تیل کا دھبا ہونے کا بھی امکان ہے۔ نیز احتلام ہو جانے کی صورت میں ناپاک ہو جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا اپنی چٹائی ضرور ساتھ لائیں، اس سے چٹائی پر سونے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور مسجد کی دریا اور چٹائیاں بھی آلودگی سے محفوظ رہے گی۔ اسی طرح اگر چٹائی آپ نہیں لا سکتے تو کوئی اپنا بستر یا کوئی بھی چیز اپنا بچھا کر اس پر آپ لیٹے بیٹھے اسی پر سوئیں، یہی طریقہ ہے۔ اور کوئی بھی کھانا پینا ہے تو اسی طرح اسی پر آپ وہ کریں۔ مسجد کی چٹائی یا دری کو استعمال کرنے سے ان کاموں کے لیے بچیں۔ اسی طرح اپنی چٹائی اگر میسر نہ ہو تو کم از کم اپنی چادر ہی بچھا لیں۔ اسی طرح گھر ہو یا مسجد جہاں بھی سوئیں چادر یا اس طرح کی چیزیں اوڑھنے کی عادت ضرور رکھیں، یعنی گھر ہو یا مسجد، اعتکاف میں ہو یا غیر اعتکاف میں، ہمیشہ اس بات کا ذہن نشی رکھیں کہ جہاں بھی سوئیں چادر اوڑھنے کی عادت ضرور رکھیں کہ نیند میں بعض اوقات کپڑے پہنے ہوئے بھی اعضائے مخصوصہ کے ابھار وغیرہ کی وجہ سے بے پردگی کا احتمال رہتا ہے۔ اسی طرح ہرگز دو اسلامی بھائی ایک ہی تکیہ پر یا ایک ہی چادر میں نہ سوئیں۔ اسی طرح کسی کی ران یا گود میں سر رکھ کر لیٹنے سے بھی پرہیز کریں۔ اسی طرح جب 29 رمضان کو عید الفطر کے چاند کی خبر سنیں یا 30 رمضان کا سورج ڈوب جائے تو مسجد سے ایسے نہ دوڑ پڑے کہ جیسے قید سے رہا ہوئے، بلکہ کیفیت یہ ہو کہ رمضان المبارک کے رخصت کی خبر سنتے ہی صدمے سے دل ڈوبنے لگے کہ اب محترم اور ماہ مقدس ہم سے جدا ہو گیا۔ خوب رو رو کر ماہ رمضان کو الوداع کہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہوا
اور اس کے رخصت ہو جانے پر غمگین ہوا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ وہ اپنی پیدائش کے روز بالکل پاک صاف تھا گناہوں سے۔ اسی طرح آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اختتام اعتکاف کے وقت خوب رو رو کر اپنی خامیوں اور کوتاہیوں اور مسجد کی بے ادبیوں پر اللہ رب العزت سے معافی طلب کرے، خوب گڑ گڑا کر، اور تمام عالم کے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے اعتکاف کی قبولیت اور کل امت، تمام کی تمام امت کی بخشش کی آپ دعا کریں۔ اسی طرح آپس میں جو بھی ایک دوسرے کے حقوق ہیں انہیں معاف کرائیں۔ اسی طرح ہو سکے تو خدام مسجد کو بھی راضی کرے اور انتظامیہ مسجد کا بھی تعاون کے سبب شکریہ ادا کرے۔ اسی طرح شب عید الفطر ہو سکے، یعنی جو عید الفطر کی رات ہے اس میں ہو سکے تو عبادت میں گزارے۔ جیسے کہ صبح عید ہے تو آج رات میں جو رات ہے آپ کی اس کو عبادت میں گزارے، ورنہ کم از کم عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت ادا کرے تو بحکم حدیث پوری رات کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح شب عید کی مقدس ساعتیں گلیوں اور بازاروں میں یعنی جو بھی خریداریوں میں برباد کرنے ہیں آپ کو ان سے بچیں آپ۔ اسی طرح عیدین کے مقدس ایام سعید کو بھی معاذ اللہ مخلوط تفریح گاہوں، سینما گھروں اور ڈرامہ گاہوں میں گزار کر ایام وعید نہ بنائیں، عید کو ایام وعید نہ بنائیں۔ یہ عقل مند اور بامروت مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اے ہمارے پیارے رب، تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کی نمازوں، روزوں اور اعتکاف اور دیگر عبادات میں جو کچھ بھی خطائیں ہوئی ہوں انہیں معاف فرما کر ان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین بوسیلۃ سید المرسلین۔ حضرات محترم، اسی طرح اعتکاف یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے، اسی لیے اس میں بہت ساری چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اعتکاف میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے سب سے افضل جو ہے وہ مسجد شریف سے، یعنی سب سے افضل جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو مسجد حرام ہے۔ اگر ہو سکے تو کوشش کرے کہ مسجد حرام میں آپ اعتکاف کریں۔ اس کے بعد یعنی اگر یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، تو آپ ہو سکے تو مسجد نبوی میں آپ اعتکاف کریں۔ اس میں بھی پاسبل نہیں ہے تو ہو سکے تو مسجد اقصی میں آپ اعتکاف کریں، اور مسجد اقصی میں بھی نہ ہو سکے تو اس مسجد میں اعتکاف کرے جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ اسی طرح رمضان المبارک یہ بھی کوشش کرے کہ اب بالکل وقت آ گیا ہے تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اب جائیں کہ نہ جائیں اور وقت شروع ہو گیا تب آپ وہاں پر جائیں، بلکہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے معتکفین کو چاہیے کہ بنیت اعتکاف مسجد میں داخل ہو جائے۔ اگر غروب آفتاب کے بعد ایک لمحہ بھی تاخیر سے مسجد میں داخل ہوں گے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کو پہلے ہی وہاں پہنچنا ہے۔ اسی طرح اگر غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں بنیت اعتکاف داخل تو ہو گئے، لیکن بعد میں کسی طبعی حاجت یعنی ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے یا کوئی اور ایسی طبعی حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکل آئے، مثلا استنجا خانے چلے گئے اور 20ویں کا سورج غروب ہو گیا، تو اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح کئی ساری چیزیں ہیں جو اعتکاف میں ہم کو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ تمام باتیں اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ حضرات محترم، اپنی ویڈیو کو بس اس دعا کے ساتھ میں ختم کروں گا کہ یا الہی، نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جب بہے آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ پورا کا پورا رمضان ہمارا ایک پروگرام رمضان کی فضیلت چلا، جس میں ہم نے رمضان جتنے دن کا رمضان رہا اتنے ہی پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے، اور آج اس کا یہ آخری پروگرام ہے، آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس میں پورے کے پورے
پہلے ایپیسوڈ سے لے کر 30ویں ایپیسوڈ یعنی آخری ایپیسوڈ تک جتنے بھی ایپیسوڈ ہے اس میں رمضان کی فضیلت، اہمیت، برکت، ہم کو رمضان میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تمام کی تمام باتوں کو اس 30 ایپیسوڈ جو کہ ہمارا پروگرام رمضان کی فضیلت ہے، اس میں وہ تمام کی تمام باتیں میں نے ذکر کی ہیں. اور ان تمام ویڈیوز کو اگر آپ ایپیسوڈز کو اگر دیکھ لیں گے تو یقیناً آپ کے علم اور عمل میں یقیناً اضافہ ہوگا. حضرات محترم، آج یہ اس کا آخری ایپیسوڈ تھا. امید ہے کہ یہ ہمارا پروگرام رمضان کی فضیلت آپ کو پسند آئے ہو. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. حضرات محترم، اسی طرح ہم کئی سارے پروگرام اپنے اسی محمدی چینل پر باضابطہ چلاتے رہتے ہیں، جن میں سے کئی سارے پروگرام رمضان کی وجہ سے موقوف ہو گئے تھے، جو باضابطہ اب پھر سے شروعات ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.